Kindly subscribe my channel. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم شروع ہو رہی ہے پہلی قربانی اسلام کی. تو یہ اس دین اسلام کا کیلنڈر تو شروع قربانیوں سے ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اور وہ شخص کہ جس کو دعائیں کر کر کے نبی نے مانگا. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کی ندوہ کے نام سے پارلیمنٹ، ندوہ پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ کا چیئرمین ابو جہل، جس کا نام عمرو ابن عاص، عمرو ابن ہشام جس کا نام عمرو ابن ہشام، اور اس پارلیمنٹ کا سپیکر عمر ابن خطاب، اتنے درجے کے دونوں لوگ ہیں. اس پارلیمنٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں. صبح شام گفتگو ہوتی ہے کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کا دین تو پھیلتا چلا جا رہا ہے. لوگ صابی ہونا شروع ہو گئے ہیں. صابی کا مطلب وہ اپنے معنی میں لیتے بے دین ہونا، کا مطلب وہ اپنے معنی میں لیتے بے دین ہونا. لوگ بے دین ہونا شروع ہو گئے ہیں. 360 کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگے ہیں. ارے 360 زیادہ خدا اچھے ہیں یا ایک خدا اچھا ہے؟ یعنی وہ الٹی بات کہا کہ 360 زیادہ اچھا ہے. 360 کو چھوڑ کر لوگ بے عقلی کر کے ایک خدا کو ماننے لگ گئے ہیں. اس سے ہوتے ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب اور بعمر بن ہشام. اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما، یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما. ان دونوں غلبہ عطا فرما. ان دونوں میں سے اللہ ایک دے دے، ایک کو مسلمان کر دے. اتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں. یہ اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اسلام کا غلبہ مکہ کے اندر ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو مسلمان چھپ چھپ کے زید ابن ارقم کے گھر میں دعوت اسلام دے رہے ہیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے سجدے کر رہے ہیں. وسلم اللہ کے گھر میں اللہ کا سجدہ اللہ کی نماز کی حالت میں کرتے ہیں اور اللہ کی زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں. تو مشرکین مکہ آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے ہیں، نجاستیں آپ کے سر پر رکھ دیتے ہیں، مکہ کے گلیوں سے گزرتے ہیں، آپ کو شاعر مجنون کہہ کے تانے دیتے ہیں. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ عمر کے ذریعے سے، یا اللہ عمر کے ذریعے سے، یا ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. دعائیں کر رہے ہیں، نبی مانگ رہے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کون ہے؟ یہ دعائے نبی ہے. نبی کی دعا ہے کہ نبی نے دعا کر کے مانگا اللہ سے. دعا کر رہے ہیں. شب جمعہ میں دعا کری، شب جمعہ میں دعا کی ہے، قبول ہو گئی. ادھر یہ پارلیمنٹ میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے. سپیکر خود کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کریں، میں محمد کا کام تمام کر دیتا ہوں. بس جب محمد کا کام تمام ہو جائے گا تو یہ غریب غربا جو صحابی جو مسلمان ہوئے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور روایات میں آتا ہے اس وقت صحابی جو مسلمان ہوئے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور روایات میں آتا ہے اس وقت تقریباً 40 یا 45 لوگ مرد مسلمان ہوئے تھے اور 11 عورتیں مسلمان ہوئی تھیں، اور ساری کمزور بیچاری معمولی زمین کے درجے کے لوگ جو چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. کہا کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن محمد کا. اب یہ سوچا اور تلوار لے کے نکل دی. اب یہ تلوار لے کے چلے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص ملا. کہا کہ میاں کوئی تیور آپ کے اچھے نہیں لگتے، کہاں چلے؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اچھا تم محمد کا کام تمام کرنے جا رہے ہو. وہ تو تم یہ بتاؤ کہ اگر تم نے یہ حرکت کر دی تو بنی زورہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ کیونکہ ننیال آپ کا بنی زورہ ہے، وہ بھی مضبوط قبیلہ ہے. اور پھر آپ کا جو دھیال بنی ہشام کا قبیلہ، وہ بھی دونوں بڑے بڑے مضبوط قبیلے ہیں، سردار ہیں اپنے وقت کے. کہا کہ بنی زورہ اور بنی ہشام سے جائے گا. تو کہنے لگا اچھا لگتا ہے تو بھی محمد کے دین کو ماننے والا بن گیا جو ان کی پروٹیکشن کر رہا ہے. کہا کہ بات سنو، مجھ پہ ہاتھ بعد میں اٹھائیے گا. اس سے زیادہ عجیب بات تمہیں بتاتا ہوں، تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے. اب وہ تو بجائے اس کے اس کی سرزنش کرتے فوراً وہاں سے دوڑے آئے، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر بہن بہنوئی اور ایک صحابی خباب ابن ارت، یہ قرآن کریم ان کو پڑھا رہے ہیں. اب اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. حضرت عمر نے دراڑوں میں سے سنا کہ اندر قرآن پڑھنے کی آواز آئی. دروازہ بجایا، کون؟ یہ جیسے سنا تو بھگدڑ شروع ہو گئی. اب بھاگے سارے ڈر کے مارے. اب خباب نے ارت جلدی سے اندر کمرے میں چھپ گئے
کیونکہ عمر کے بارے میں یہ تو سنا ہی تھا کہ ننگی تلوار لے کے پھرتے رہتے تھے کہ کوئی مجھے ملے گا بے دین میں قتل کر دوں گا، یعنی کوئی مسلمان ملے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب جلالی تو تھے، سب ڈر رہے۔ اب سنا یہاں پہنچ گیا، اب بھاگے سارے۔ بہن نے دروازہ کھولا، اندر آئے، کیا ہو رہا تھی؟ اب خاموش۔ کہا کہ بس ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ بہنوئی کی طرف دیکھا، یہ کون سا کلام پڑھ رہے، کیوں؟ اس پر بہنوئی نے کہا کہ ہم نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ تمہارے دین میں کوئی انصاف نہیں ہے، تمہارا دین ظلم ہی ظلم ہے، ہم نے محمد کا دین جو انصاف اور عدل پر قائم ہے اس کو اختیار کر لیا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اور جیسے بہنوئی کو مارا تو بہن بیچ میں آئی، تو بہن کو زور سے دھکا دیا، تو بہن گری، تو بہن کے منہ سے بھی خون جاری ہو گیا۔ اب زخمی حالت میں بہن جاری ہو گیا۔ اب زخمی حالت میں بہن سامنے آ گئی، کہا کہ عمر تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھرے کر دے، اب ہم نے محمد کی غلامی کا طوق پہن لیا، ابھی طوق اتر نہیں سکتا، مر تو سکتے ہیں لیکن محمد کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، خدا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تم محمد کے ہو جاؤ، اگر تم مجھے لینا چاہتے ہو، مجھ خدا کو اگر تم لینا چاہتے ہو، تم میرے محمد کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ اور تم یہ آسمان و زمین کی بلندیاں، یہ مادیت کے خزانے، یہ آسمانوں کی بلندیاں، زمینوں کی وسعتیں، یہ سجوریوں پہ قربان ہوتے ہو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، پھر تو کہتا جائے گا تیری تقدیر میں لکھتا جاؤں گا، تو جیسے کہے گا ویسے تیری تقدیر لکھیں گے۔ محمد کا بن کے تو دیکھ، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ لوگ کہتے ہیں محمد کے غلام ہو گئے، نہیں، یہ محمد کے غلام نہیں ہو گئے، یہ ایسی غلامی میں چلے گئے ہیں جس غلامی پر کائنات کی ساری آزادیاں قربان ہو جائیں۔ اس نے تو 360 سے چھڑا کر تمہیں ایک خدا کا بنا دیا، اسے سماج کا بت توڑ دیا، اسے سوسائٹی کا بت توڑ دیا، اسے شرک کا بت، ساری آزادیوں سے تمہیں غلامیوں سے نکال کے تمہیں ایک ایسی آزادی دے دی ہے کہ جس آزادی کے بعد کائنات میں اب کوئی آزادی نہیں ہے، توحید کی آزادی۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دام نے توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی میں آؤ گے تو خدا کے ہو جاؤ گے، نہ صرف خدا کے ہو جاؤ گے بلکہ خدا کہتا ہے میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ کہا کہ اب جو کر عمر، اب محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا بہن کی حالت دیکھ کے، کہا کہ اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے؟ کہا کہ ایسے نہیں عمر، تم نجس ہو، تم غسل کرو تو ہاتھ لگا سکتے ہو، اس لیے کہ قرآن کے اللہ کے کلام کے پاک ورقوں کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے آگے دکھاؤ، جب کھولی آیات طٰہٰ کی آیات ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ سرکار دو عالم، طٰہٰ سرکار دو عالم کو طٰہٰ کہہ کے پکار رہے ہیں، اللہ طٰہٰ کہہ کے پکار رہے ہیں۔ طٰہٰ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے محمد کو لاڈ کے ساتھ ایک نام سے پکارا ہے، اس لاڈ کے نام کا کوئی مطلب نہیں، یہ پیار کا اظہار ہے، اس لیے طٰہٰ اس کا کوئی معنی ہے، اس لیے طٰہٰ اس کا کوئی معنی مطلب پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک محبت کا عنوان ہے، پیار اور لاڈ کے ساتھ پکار دیا۔ جیسے ہم اپنی اولادوں میں ہر ایک چھوٹا سا پیار کا ایک نام رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کے اندر محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے طٰہٰ کہہ کے پکارا، افرما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس لیے کہ قرآن یہ اترا تھا، جب یہ قرآن اترا اب محمد کی حالت یہ ہو گئی، اس قدر اپنے آپ پر اس کا بوجھ لے لیا کہ چاہتے تھے کہ جہنم میں جانے والے جنت میں چلے جائیں، یہ راتوں کو سونے والے جاگنے والے بن جائیں، یہ فسق کرنے والے نیکیاں کرنے والے بن جائیں، ہر وقت امت اور انسانیت کے غم میں گھلبادر کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرش بریسو خدا کو کہنا پڑتا ہے کہ محمد اپنی عبادت کم کر، اپنے آپ کو اپنی جان کو میری عبادت کے لیے کھلانا۔ یعنی اللہ خود روکتا ہے، معبود عابد کو روکتا ہے، بس اتنی زیادہ عبادت نہ کر تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ کا باقی اللہ یکون مومنین، تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، بس تیرا کام ہے تو دعوت حق دیتا رہے، تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اور اتنی عبادت میری نہ کر کے تیرے قدموں میں تیرے ورم آ گیا ہے، دن میں لوگوں میں دعوت تبلیغ میں مصروف رہتا ہے، تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور رات کو تو میرے سامنے مسلح پکڑ مبتلا کر لیتا ہے۔ اے نبی عبادت ہلکی کر،
ایسا ابھی دیکھا آپ نے کہ معبود خود پکار اٹھا کہ بس بس. فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محمد تجھ پر قرآن میں نے اس لیے نہیں اتارا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے. تو اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈال رہا ہے کہ تو چل رہا ہے کہ تو چاہ رہا ہے کہ سارے جنت میں جانے والے بن جائیں. تیرا درد اپنی جگہ، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں ڈال، دعوت حق لوگوں کو دیتا رہے. جب یہ ساری آیات حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب میں ان آیات پہ پہنچا کہ جس میں فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، خدا نے جب کہا کہ اننی میں ہی بے شک، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. حضرت عمر فرماتے میں سورۃ طٰہٰ کی ان آیات پر جب پہنچا ہوں میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور اسی وقت بے اختیار منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ الہ الا اللہ. یہ الفاظ سنے سب بھاگ آئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ بہن سے کہا کہ مجھے جلدی سے محمد کے پاس لے چلو. اور خباب بن ارد صحابی بھی آ گئے، کہا کہ مبارک ہو مرحبا عمر. شب جمعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن دعا اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا معاذ الاسلام بھی عمر ابن خطابی اور بھی عمر ابن ہشام، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما. یہ شب جمعہ میں دعا کی اور پیر والے دن دعا قبول ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر، دعا قبول ہو گئی. اب وہ اللہ اکبر، دعا قبول ہو گئی. اب وہ لے کے چلے زید ابن ارقم کے گھر. کوہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، صفا پہاڑی کے پاس ان کا گھر تھا، وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. اب وہاں تو پہرا لگا ہوتا تھا، پہرا دینے میں حضرت حمزہ اسد اللہ اسد، حمزہ جو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر، وہ پہرے دار، ایک دوسرے صحابی پہرے دار. اور 3 دن پہلے حمزہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. 3 دن پہلے حمزہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اب دروازہ کھٹکھٹایا تو دراڑوں میں دیکھا عمر کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. جیسے تلوار لے کے چلے تھے اسی طرح چلے، آختہ ہو گئے تلوار ننگی ہاتھ میں. جب دیکھا کہا کہ یا رسول اللہ عمر ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، خطرہ ہے. حمزہ کھڑے ہو گئے. حمزہ تو اسد اللہ واسد رسولی، حمزہ اللہ کا بھی شیر، اللہ کے رسول کا بھی. کہا کہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو. آج عمر اگر سچی نیت سے آیا ہے، نیک ہے، تو حمزہ اس کا استقبال کرے گا. اگر یہ بری نیت سے آیا ہے تو حمزہ کی تلوار آج اس کا فیصلہ کر دی. کھول دو دروازہ. دروازہ کھول دو. عمر جیسے اندر داخل ہوئے، رسول اپنی سیٹ سے اٹھے، جلدی سے آگے بڑھے دروازے کے پاس. عمر کا گریبان پکڑ لیا اور تلوار پکڑ لی اور جھنجھوڑا کہ اولم تنتہی یا عمر، عمر تیری عداوت کی انتہا نہیں ہوئی؟ گلی کوچوں میں تلوار لے کے پھرتا ہے، گلی کوچوں میں کمزور مسلمانوں کو ستاتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسلام کے خلاف عداوت بکتا ہے. تیری انتہا نہیں ہوئی عداوت کی. آج زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کے ہم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھوم تنتے یا عمر، جھنجھوڑا. جیسے جھنجھوڑا ہے عمر نے کیا بولا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. صحابہ اکرام نے ایسا نعرہ لگایا، ایسا نعرہ تکبیر لگایا کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مکہ کی گلیاں گونج گئیں، مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں. لبیک اللہم لبیک، ایسی تکبیر کا نعرہ لگایا ہے کہ پورے مکہ کی گلیاں گونج گئیں. اور لوگ باہر دروازوں سے نکل آئے، ارے آج کیا انقلاب آ گیا کہ محمد کے صحابہ نے یہ تکبیر کا نعرہ لگایا. ایک شور باغ لاؤ، نعرہ تکبیر ایسا زوردار لگایا. آپ بھی ذرا لگائیے تکبیر تکبیر تکبیر. نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس لیے کہ نعرے میں جتنا جوش و ولولہ ہو، کیونکہ نعرہ کا جواب دینا واجب ہے. یاد رکھیں جب کوئی تکبیر کہے تو قرآن کا حکم ہے، جب کوئی تکبیر کہے تو نعرہ کا جواب دینا واجب اور زوردار. ایسا زوردار جیسے صحابہ نے نعرہ کا جواب دیا کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی، پہاڑیاں گونج اٹھی. اب جیسے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے محمد کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں بلا شبہ میں حق پہ ہوں. کیا آپ کا دین حق نہیں ہے؟ ہاں دین حق ہے. تو اے محمد پھر
یعنی جب آپ حق پر ہیں، سچے نبی، چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا موقع ملا۔ فرمایا عمر تو پوچھتا ہے، تو یہ بات پوچھتا ہے جو ننگی تلوار لے کر گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے کہ کہیں محمد کا چاہنے والا ملے گا، میں اس کو پوچھتا ہے کہ چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کمزور اپنی جانوں کو سنبھال کے کہاں جائیں؟ کیونکہ مکہ کے دور میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ 13 سال تک صحابہ پر مجاہدات توڑے جاتے رہے، ظلم و ستم کی چکیاں آپ پر چلائی جاتی رہیں، لیکن کسی صحابی کو مقابلے میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا کہ عمر تو خود تو دشمنی کرتا ہے اور خود مجھ سے یہ سوال کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد کی پہلی نماز بیت اللہ کے سین میں ہوگی، دیکھتے ہیں کون مائی کا لال اس کو روکتا ہے۔ یہ تو سرکار دو عالم کہتے تھے عمر آ تو جائے ذرا اسلام میں، پھر دیکھو پتہ چلے گا مشرکین مکہ کو جس عمر کے اسلام لانے پہ آسمان سے جبرائیل اتر آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، آسمان پر فرشتے ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ آج عمر اسلام میں داخل ہو گیا۔ جس کے اسلام میں آنے پہ آسمانوں پہ فرشتے مبارکیں دے رہے ہوں، اس شخص کا اسلام کیا اسلام ہوگا؟ وہ اسلام۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اللہ کے رسول اگلی نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں حضرت عمر میں نے 2 صفیں بنائی، 2 قطاریں بنائی، ایک قطار کے آگے میں خود چل رہا تھا، دوسری قطار کے آگے حمزہ چل رہے تھے، اور بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اور یہ 40 جو مرد تھے اور اسی طرح 11 عورتیں پیچھے، اور یہ پورا قافلہ جا رہا ہے۔ اب مشرکین مکہ دروازوں سے نکل کے نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب جب دیکھتے ہیں سامنے اللہ کے 2 شیر ہیں، ایک عمر ہے دوسرا حمزہ ہے، سب خاموش چپ۔ اب بیت اللہ میں پہنچے، اور بیت اللہ کے سین میں اس وقت کی پہلی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کے اندر ادا ہوئی ہے، اور آج تک کوئی مائی کا لال بیت اللہ کی اس جماعت کو روک نہیں سکا۔ آج 1400 سال سے بیت اللہ میں جماعت ہو رہی ہے۔ جس کے لیے محمد بھی سجدہ کرتے تھے تو وہاں نجاست کی اوجیاں رکھ دی جاتی تھی، لیکن عمر نے جب یہ نماز شروع کروائی تو پھر آج تک بیت اللہ کے اندر یہ نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فوراً اپنے ماموں کے گھر، ابو جہل یہ حضرت عمر کا ماموں ہے رشتے میں، ماموں کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں نے تمہارے دین کو چھوڑ دیا اور میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا۔ اب ابو جہل بولا ارے تو یہ نہیں کرنا، تم یہ کیا کر رہے ہو، ذرا سوچ لو۔ کہا سوچ لیا میں نے، اور تم لوگ جس دین کے اوپر ہو وہ دین صرف جو وہ ایک دھوکہ اور فراڈ اور بکواس ہے، میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ بات کہی تو ابو جہل جلدی سے اٹھ کے جلدی سے اندر سے کنڈی لگا لی، اندر نہیں آنے دیا کہیں یہ نہ ہو کہ اندر مار پیٹائی شروع ہو جائے، جلالی تو تھے۔ پھر دوسرے سردار کے گھر گئے، دروازہ بجائے، کون؟ کہا کہ عمر ہوں، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے تمہارے دین کو چھوڑ دیا ہے اور محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سی بے وقوفی کی بات کی ہے، ایسا نہیں کرو۔ جلدی سے اٹھ کے اندر سے اس نے بھی کنڈی لگا لی۔ اب ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ عمر گھر گھر جا کے کچھ کر رہا ہے، وہ شخص پاس گیا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد کا غلام ہوں، محمد کی غلامی میں آ گیا ہوں۔ کہا کہ گھر گھر جا کے کیوں لوگوں کو کہتے ہو؟ وہ جو محفل میں وہ پتھر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اس پہ وہ جو فلاں آدمی ہے اس کو جا کے بتا دو، پورے محلے میں خود ہی پھیل جائے گی۔ ہر محلے میں ہوتا ہے نا، بس اس کو خبر دے دو، اور اس کو بھلے اگر یہ کہہ دو یار کسی کو پتہ نہ چلے، پھر آپ اس کو روک بھی دو کہ بس میرے اور تمہاری آپس کی بات ہے بس، پھر جو پھیلے گی آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور وہ ہر ایک کو یہ کہہ کے بتائے گا، بات سنو تجھے ہی بتا رہا ہوں آگے بتانا نہیں، وہ دوسرے کا یا تجھے ہی صرف بتائی آگے بتانا نہیں، پورے محلے کو بتا دے گا۔ ایسے کو اس وقت بھی تھا، کہا کہ وہ جو بندہ اس کو بتا دو بس فارغ، اس وقت بھی تھا کہا کہ وہ جو بندہ اس کو بتا دو بس فارغ ہو جاؤ، یہ کہا کیوں مشقت اٹھاتے ہو؟ حضرت عمر اس کے پاس گئے، کہا کہ بات سنو بھائی، کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے اور میں نے تمہارا فرسودہ دین چھوڑ دیا ہے۔ اچھا بھائی یہ سنا تھا، فور پتھر پہ کھڑا ہوا، وہیں سے اس نے اذان دے دی، شور مچا دیا، کہا کہ سنو بھی سنو، عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہے، عمر نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ ایسا پکارا کہ پورے مکے کے اندر خبر پھیل گئی۔ پھر کفار و مشرکین آ گئے اور پھر آپ کے ساتھ خود دھینگا مشتی شروع ہو گئی، لڑائی بڑائی شروع ہو گئی۔ پھر ابو جہل نے جب شور سنا وہ بھی آ گیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا سنو میں اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہوں، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔
کہ اس وقت پناہ دینے کا بھی ایک اصول ہوتا تھا. سب رک گئے. حضرت عمر ابو جہل کے پاس آئے, کہا ماموں سے کہا ماموں مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے, میں جس ذات کی پناہ میں آ گیا ہوں اور اس کے بعد مجھے کسی پناہ کی ضرورت نہیں, میں نہیں قبول کرتا تمہاری پناہ. جب یہ بات کی تو کفار مشرکین پھر آپ رہے اور خوب اکیلے جو ہے سب کے لڑائی بھڑائی کرتے رہے, یہاں تک کہ سارا مجمع چھٹ گیا اور آپ خیریت سے واپس آ گئے. اور فرمایا کہ لڑائی تو خوب ہوئی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ چوٹ بھی لگی کہ نہیں لگی, اللہ نے بچایا. تو کہنے کا مقصد ہے عمر اس طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے, اور یہ وہ عمر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. شیطان اس راستے پر ٹھہر نہیں سکتا جس راستے پہ عمر ہوتا ہے. اور عمر کو فرمایا کہ اللہ نے محدث بنایا, محدث ہر امت کے اندر محدث ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا مضمون اور سیدھا کلام جو عطا کر دیتے ہیں, یہ اللہ جو ہے امت کا محدث جو ہے فرمایا عمر ہے. عمر ہے, آسمان سے جو پیغام اترتے ہیں عمر کی زبان سے جاری ہوتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی زبان سے بات کرتے ہیں, اور عمر کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں, اس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں. تو اسے میں دوست بزرگوں, یکم محرم میں شہادت کا یہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا پیش آئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو نشان قدم چھوڑے ہیں اور جو اسلام کی سربلندی کے لیے اصول اور قواعد چھوڑے ہیں, اس امت کو اس پر عمل کرنے کے سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فتوحات کی ہیں کہ روم اور فارس کی سلطنتوں کے خزانے آپ کے قدموں پہ آ گئے ہیں. اور ایسی انہوں نے روایات چھوڑی ہیں کہ آنے والی دنیا تک کے لیے نہ صرف مسلمان حکمران بلکہ غیر مسلم حکمرانوں نے بھی اس کی پیروی کی, اور پیروی کر کے انہوں نے بھی دنیا کے اندر ترقی کر کے دکھائی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد